لگا میں یہ سوچا کرتا تھا عزت دولت اور شہرت یہ میری زندگی کا مقصد ہے. صرف 22 سال میں مجھے سب کچھ مل گیا، عزت بھی، دولت بھی، شہرت بھی، لیکن دل اسی طرح پریشان. 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی. تو رونق بھی ہے، بہار بھی ہے، پھر دل کیوں اداس ہے، پھر دل کیوں پریشان و غمگین ہے؟ کہ اس سوچ نے مجھے یہ مجبور کر دیا کہ میں نے مقصد کے انتخاب میں غلطی کھائی ہے. مقصد کے پانے کے بعد تو آدمی چین میں آتا ہے. مجھے اگر عزت دولت شہرت میرا مقصد ہے، مجھے مل چکا ہے، پھر مجھے چین کیوں نہیں، پھر مجھے سکون کیوں نہیں؟ تو مجھے پتا چلا کہ نہیں، مقصد زندگی کچھ اور ہے. میں کہا شکر کرو تمہیں جلدی پتا چل گیا. بازے تو زندگی گزار جاتے ہیں اور انہیں موت تک نہیں ہوش رہتا کہ میں کیوں آیا تھا اور میرا کیا مقصد تھا. جو لوٹ آئیں کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. چل چل تھک گئے، جب آگے پہنچے تو دیکھو غلط جگہ آ گئے. واپس مڑنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، شام ہو چکی ہے، اندھیرے چھا چکے ہیں، اب واپس مڑنے کا راستہ نہیں ہے. شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. اور تم 22 سال کی، تم جلدی 30 برس کی عمر میں ہی تمہیں ہوش آ گیا کہ نہیں میری زندگی کا مقصد کوئی اور ہے. اس نوجوان نے کہا ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے. اس لڑکی نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے. تو اس نوجوان نے کہا لمبی خیر بات ہو جائے گی، آخری بات بتاتا ہوں. تو جب وہ بات ختم ہو گئی تو اس لڑکی نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ اچھا خدا حافظ. تو اس نوجوان نے کہا میں آپ کو یہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس لڑکی نے کہا کیوں؟ کہا یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، یہ صرف اسی کو چھو سکتا ہے اور کسی کو نہیں چھو سکتا. تو لڑکی کھڑی تھی، اس کی چیخ نکلی اور زمین پہ گر گئی اور اس کی ہچکیاں لگ گئیں اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامند ہو، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے. اور روتی ہوئی آنسو بہاتی ہوئی اٹھ کے چل دی. تو اشفاق مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں چھپ کر بھی وہ پیغام نہ پہنچتا جو یہ لڑکا اپنے عمل سے پہنچا گیا. تو ہمیں ایک زندگی کا میرے عزیزوں مقصد ملا ہے. اللہ ہماری منزل ہے، ہم اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے والے ہیں. ہم آزاد نہیں ہیں، ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری اللہ سن رہا ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اندھیرے میں، اجالے میں، تنہائی میں. کسی سے بھی چھپ جاؤ، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. کہیں چلے جاؤ کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزارنا یہ کامیاب زندگی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اللہ کہہ دے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ان کو الگ کر دو اور مجرموں کی صف میں کھڑا کر دو، تو پھر کوئی حال نہ ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا کتنی عورتیں ہوں گی جن کو سر کے بالوں سے فرشتے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہوں گے اور وہ کہیں گی ہائے ہمیں بچا لو، ہائے ہمیں بچا لو. اور کتنے مرد ہوں گے جن کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر فرشتے ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ہائے ہمیں بچا لو، ہائے ہمیں بچا لو. تو اس وقت اللہ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. میرے بندے یہ چند آنسو دنیا میں بہا لیتا، جو آج تو کر رہا ہے دہائیاں دے رہا ہے، یہ تو دنیا میں دے لیتا تو آج اپنے رب کی رحمت کو دیکھتا. تجھے بتانے والے بھی آئے تھے، تمہیں سمجھانے والے بھی آئے تھے، لیکن تو مذاق اڑاتا رہا، تو ان کے ساتھ مستیاں کرتا رہا. آج دیکھ ایمان والے کتنے اونچے جا رہے ہیں، اور جنہوں نے مجھے راضی کیا وہ کتنی بلندیوں کا سفر کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ میں کیا کرنے لگا. یہ کامیابی اس کو ملے گی جو اپنا سب کچھ اپنے اللہ پر لگا دے گا، وہ اپنا سب کچھ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر لگا دے گا. یہ کامیابیاں اس کا مقدر ہیں. یہ زندگی چند روزہ ہے،
اور آج ایک سیلاب ہے میرے عزیزوں مغرب کی تہذیب کا، اس انٹرنیٹ نے اور اس ٹی وی نے اور اس میڈیا نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے، سب کچھ ہمارا چلا گیا ہے، اور سوائے اچھل کود کے، کھیل کود کے اور زندگی کی کوئی منزل نہیں رہی۔ میں آپ سب کے سامنے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کی منزل طے کرو، پہلے یہ سوچو اور سمجھو کہ یہ صبح ہو، یہ شام، یہ دن، یہ رات، یہ جو گزر رہے ہیں مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، میرا سفر کدھر کا ہے، میں کہاں جا رہی ہوں، میری آخری منزل کیا ہے، تو اس کے مطابق اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ۔ میرے آپ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار وہ نہیں جو مشہور ہو جائے، جو عزت اور دولت کو اکٹھا کرے، سمجھدار وہ ہے جو اپنی آخرت کا سامان تیار کرے اور اپنی موت کی تیاری کرے۔ اس پر جو جم جائے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، جو اس سے ہٹ جائے گا وہ ہلاک و برباد ہے۔ فرعون جیسا ظالم بادشاہ جس نے بچے ذبح کر دیے، اس کے دربار میں اس کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی، باندھی تھی، اس نے چپ کے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گئی، وہ ایمان لے آئی۔ ایمان ایسی دولت ہے جو چھپے نہیں چھپتا، وہ نظر آتا ہے، جہاں نظر آتا ہے وہاں روشنیاں پھیل جاتی۔ میں جب سے کالج چھوڑا میں کبھی ہوٹلوں میں نہیں گیا، یہ 5 سٹار ہوٹل کا اس وقت ہم جایا کرتے تھے جب کوئی وہاں جانے کا نام نہیں لیا کرتا تھا۔ چھوٹی عمر میں لاہور چلے گئے، ماں باپ جیب میں پیسے ڈال دیتے تھے، وہ سمجھتے تھے پڑھ رہے ہیں، ہم کچھ اور کاموں میں ہوتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد میں زندگی میں پہلی دفعہ گیا، ہمارے ایک دوست تھے، ان کی بیٹی کی شادی تھی، تو میں کبھی نہیں جاتا ایسے موقعوں پر اس قسم کی جگہ پر، لیکن اس نے میری اتنی منت کی کہ میں شرمندہ ہی ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا بھائی میں آ جاؤں، اور پھر اس نے مجھے تسلی دلائی کہ وہاں سارا الگ الگ ہے، عورتوں کا انتظام الگ ہے، مردوں کا الگ ہے، PC لاہور میں۔ تو میں نے کوئی 30-32 برس کے بعد اس ہوٹل میں قدم رکھا، ماضی کے دھندلکوں میں جھانکتے کتنی صبحیں کتنی شامیں وہاں گزری ہوئی تھیں غفلت کی۔ تو میں جب وہاں سے نکلنے لگا کھانے کے بعد تو عورتیں نکل رہی تھیں، اکثر بے پرد تھیں، تو وہاں گیلری میں مجھے کسی نے روک لیا، مجھ سے بات کرنے لگ گیا، میں کھڑا ہو گیا، دائیں بائیں کچھ اور عورتیں کھڑی تھی، اتنے میں سب کی نظر پیچھے لگی، عورتوں کے بھی مردوں کے بھی۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ نظریں پیچھے کیوں اٹھ رہی۔ کیا دیکھا، میرے قریب سے ایک خاتون گزری جو سر سے لے کر پاؤں تک مکمل برقعے میں، ہاتھوں پہ بھی دستانے تھے اور پاؤں میں جرابیں تھیں، اور ایک بالکل سادہ سا برقع انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ جب وہ گزری ہے تو ایک دم سناٹا چھا گیا، سارے عورتوں پر بھی سارے مردوں پر بھی۔ تو مجھے اس وقت خیال آیا کہ یہ ہے، یہ سورج جب چمکتا ہے تو ہر ایک کو اس کی روشنی نظر آتی ہے۔ وہ عورت اتنے اعتماد سے گزری، ورنہ ایسے ماحول میں تو جنہوں نے پردے کیے ہوتے ہیں وہ پردے اتار دیتے، سر سے دوپٹے اتار دیتے، وہ اس میں اس طرح گزری، سب کی نظریں شرم و حیا سے جھک گئیں۔ وہ عورتیں جن کے دوپٹے کہیں جا رہے تھے ان کی بھی نظریں شرم و حیا کی وجہ سے جھک گئیں۔ یہ مسلمان عورت کی پہچان ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ خدیجہ کی بیٹی ہے، یہ مغرب کی ننگی بیٹی نہیں ہے کہ جہاں ماں بیٹی کا تصور ختم کر دیا گیا ہے۔ اب وہ گندگی ہماری طرف پھینکنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں یہ گند چاٹنے پر لگانا چاہتے ہیں، اور ہم اللہ کی محنت کر رہے ہیں یا اللہ تو اس نظام کو توڑ دے۔ ہماری تو بے بسی ہے، ہماری بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے، کپڑے مختصر ہو گئے، عجب حال ہے۔ حیا پتہ نہیں کہاں ہی روٹ کے چلا گیا، نظر ہی نہیں آتا۔ پہاڑوں میں جا کے بھی ڈھونڈا، وہاں بھی نہیں ملا، صحراؤں میں گئے، دریاؤں میں گئے، کہیں نہیں ملا۔ کبھی ایک صفت ہوا کرتی تھی، آج پتہ نہیں کہاں سے ملے گی، کس بازار سے ملے گی، وہ منڈیاں ہی بند ہو گئیں۔
جس قوم کی بچیاں ناچ گانے کو اپنا شعار اور شوق بنا لیں، ان کی نسل سے اب خالد بن ولید نہیں پیدا ہو سکتے، ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے۔ محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو سکتے، طارق بن زیاد نہیں پیدا ہو سکتے۔ یہ جلسے جلوس نکل رہے ہیں نا توہین رسالت پر، تو مجھے اس پر اور رونا آ رہا ہے کہ یہ دیوانے کیا کر رہے ہیں، اپنی دکانیں جلا رہے ہیں، اپنے ہی گھر جلا رہے ہیں، غریب لوگوں کے موٹر سائیکل جلا رہے ہیں۔ مجھے صلاح الدین یاد آیا، میں بہت رویا۔ وہ بھی کسی ماں کا جنا ہی ہوا تھا۔ اس کے زمانے میں کرک، ایک ہمارے پاکستان میں کرک ہے، ایک اردن میں کرک ہے، اونچی پہاڑی پر وہ شہر ہے، بڑا دشوار قلعہ ہے۔ اس پر ایک حکمران تھا، عیسیٰ، اس کا نام تھا ریجنالڈ۔ تو کرک کے قریب سے قافلے گزرتے تھے حج کے، تو اس نے ایک دفعہ حاجیوں کے قافلے پہ حملہ کیا اور کہنے لگا بلاؤ اپنے محمد کو، تمہاری مدد کر، اور سارے حاجیوں کو تعطیق کر دیا۔ اور دوسری دفعہ اس نے بحری بیڑا تیار کی اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے وہ بندرگاہ تک پہنچا ینبو کی، لیکن موسمی حالات سازگار نہ تھے تو واپس ہو گیا۔ تو حطین کی لڑائی ہوئی ہے فلسطین میں، جس میں سارا یورپ اپنی طاقت کے ساتھ میدان میں اترا تھا، اور ادھر تنہا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اکیلا اس لشکر سے ٹکرایا تھا، اور انہیں اس میں ساری رومن امپائر کو شکست ہوئی تھی۔ تو بڑے بڑے بادشاہ اس میں گرفتار ہوئے، تو اس میں ریجنالڈ بھی گرفتار ہو کے آیا۔ تو کوئی 12 بادشاہ تھے ریاستوں کے جو سامنے اس کے پیش کیے گئے، تو پیاس کی شدت سے سب کا برا حال تھا۔ تو صلاح الدین نے سب کو پانی پیش کیا، ریجنالڈ کو نہیں پیش کیا۔ تو یروشلم کا جو بادشاہ تھا ہاؤنفرے، اس نے اپنا پانی بچا کے اس کو دیا۔ تو صلاح الدین نے کہا یہ پانی تو دے رہا ہے، میں نہیں دے رہا ہوں۔ اسلام میں یہ ہے جب کسی کو پانی پلا دو تو اس پہ تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، یہ امن کی نشانی۔ تو صلاح الدین نے فوراً اسے کہا یہ پانی تو نے دیا، میں نے نہیں دیا۔ تو پھر انہوں نے ریجنالڈ کو اسلام کی دعوت دی کہ تو مسلمان ہو جا، میں تجھے دعوت دیتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا، کہا میں نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا میں نے تیرے قتل کی 2 دفعہ قسم کھائی تھی۔ ایک جب تو مدینے پہ حملہ آور ہوا تھا تو میں نے قسم کھائی تھی میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، اور دوسری دفعہ جب تم نے حاجیوں پہ حملہ کر کے کہا تھا بلاؤ محمد کو، تو میں نے قسم کھائی تھی کہ مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں اپنے ہاتھ سے تیری گردن اڑاؤں گا۔ آج محمد کا ادنا غلام تیری اس بات پر یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑائی، وہ پیچھے لٹک گئی، پوری نہیں اڑی، پیچھے لٹک گئی، خوفناک منظر بن گیا۔ تو سارے بادشاہوں پہ کب کبھی طاری ہو۔ تو صلاح الدین فرمانے لگے ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے، بادشاہوں کے ساتھ ہم بادشاہوں جیسا ہی سلوک کرتے ہیں، پر یہ حدود سے آگے چلا گیا تھا۔ اب مجھے یہ قصہ بھولا ہوا تھا، مجھے انہی حادثوں میں، انہی ہنگاموں میں وہ یاد آیا، تو بعد تنہائیوں میں بیٹھ کے بے بسی کے آنسو بہ جاتے ہیں، اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہماری ساری نسل موسیقی میں ڈوب چکی ہے، جو بدن سرتال پہ تھرکتے ہوں، جو بدن موسیقی کے اوپر ہلتے ہوں، رقص میں آتے ہوں، ان پہ کانٹے ہی اگیں گے، ان پہ صلاح الدین کا پھول نہیں اگ سکتا، ان میں محمد بن قاسم کے پھول نہیں اگ سکتے۔ بانجھ ہو گئی ہے ہماری نسل، اور یہ یورپ کا سحر ہے جو چل گیا ہے، ہماری بے بسی ہے، ہماری بے بسی ہے۔ میں تو بس منت ہی کروں گا اپنے آپ کو پہچانو، اپنی ہستی حیثیت کو پہچانو، اپنی نسبت بدلو۔ تمہاری نسبت یورپ کے ساتھ ہو کے اگر موت آئی بے قیمت ہو جائیں گے، اگر مدینے والے کی نسبت مل گئی تو حضرت فاطمہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا، حضرت خدیجہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ چند دن ہیں،
सब्र कर लो, घुट घुट के मर जाना ही बेटियों की रिवायत है। मशरिक की बेटी, उसने घुट घुट के मरना ही सीखा है। हाँ, ये आजादी, ये आवारगी, ये मगरिब की औरत का खासा है। और 18वीं सदी तक मगरिब में भी कोई औरत ऐसे नंगी ना थी, तो घर की जिंदगी थी। 1792 में लंदन में एक औरत थी, मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट। उसने आजादी निस्वां पर सबसे पहले किताब लिखी थी कि औरतों को आजाद किया जाए। उस आजादी का जहर है जो आज भरा हुआ है। फिर उसी लंदन में 1792, 1998, 200 साल गुजरे कि उसी इंग्लैंड का सर्वे किया गया। औरतों से पूछा गया, तुम घरेलू खातून बन के रहना चाहती हो जो इसी तरह जैसे आज जिंदगी है? 98% औरतों ने कहा, हम घर की खातून बन के रहना चाहती हैं, लेकिन हमें खामिद मुयस्सर नहीं है। हमें बॉय फ्रेंड मिलते हैं जो टिश्यू पेपर की तरह मसल के हमें फेंक देते हैं। तो इस गलाजत का उन्हें भी पता चल चुका है, लेकिन अब वो निकल नहीं सकते। जो निकालने वाले थे वो खुद उस पर रीझ गए। निकालना हमने था, ईमान वालों ने। हम खुद उस जिंदगी पर रीझ गए हैं। अपने आप को निकालो इस दलदल से। हमारी औरत, हमारी बेटी की इज्जत ये नहीं है कि वो जीनत महफिल बन के बैठी हो। हमारी बेटी की इज्जत ये है कि उसका नौखन भी नजर ना आए। हमारी मेराज ये नहीं है कि वो स्टेज पे नाच रही हो। हमारी मेराज ये वो रात की तन्हाई में कुरान के सामने बैठ के रो रही हो। जैसे मैं अपने अंदर से रोटी की तलब को नहीं निकाल सकता, पानी की तलब को नहीं निकाल सकता, ऐसे ही मेरे भाइयों दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो अपने अंदर से अल्लाह की तलब को निकाल दे। जैसे भूखे को रोटी नहीं मिलती, उसे ना बीवी अच्छी लगती है, ना बच्चे अच्छे लगते हैं, ना क्लिनिक अच्छा लगता है, ना उसे अपना तख्त अच्छा लगता है, ना उसे अपना घर अच्छा लगता है। जब तक खाना ना मिले, पानी ना मिले, वो बेकरार, बेचैन। और उसकी बेकरारियां ना कोई पैसा दूर कर सकता है, ना बीवी दूर कर सकती, ना बच्चे, ना हुकूमत। भूखा है, रोटी से ही ये परेशानी दूर होगी। प्यासा है, पानी से ही ये बेकरारी दूर होगी। ऐसे ही मेरे भाइयों, मेरे अल्लाह की कसम, अल्लाह ने हमारी रूह के अंदर अपनी तलब को डाल दिया है। जब तक अल्लाह नहीं मिलेगा, ये भूखे की तरह तड़पता रहेगा, प्यासे की तरह ये बेकरार रहेगा। ये मछली पानी के बगैर जैसे तड़पती है, ऐसे ही जो इंसान, जो मर्द औरत अल्लाह तक नहीं पहुंच पाता और अल्लाह को अपना नहीं बना पाता, वो इसी तरह बेकरार, बेचैन रहता है। अब चूंकि अल्लाह तो मिला नहीं है और अंदर की बेकरारियां हैं, वो कभी उसको शक्लों में ढूंढता है, कभी उसे शराब में ढूंढता है, कभी नगमों में ढूंढता है, कभी सैर के लिए निकलता है, पहाड़ों की चोटियों में ढूंढता है, खुले मैदानों में ढूंढता है, रक्स गाहों में जाके उस अंदर की बेकरारियों को दूर करने का सामान तलाश करता है। खूबसूरत शक्लों से हम आगोश होने में इस सामान को तलाश करता है। बड़े बड़े मनसब और मर्तबों को तय करने में, सर करने में वो अपने लिए इस बेकरारियों को तलाश करता है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे रब की कसम, जब तक अल्लाह नहीं मिलता, ये बेकरारी बढ़ती रहती है। जो ही अल्लाह मिलता है, ऐसे जैसे जख्म पे मरहम लगा, और जैसे थके हुए को बिस्तर मिला, जैसे भूखे को रोटी मिली, जैसे प्यासे को पानी मिला, जैसे भटके हुए को राह मिली, जैसे मुसाफिर को घर मिला, जैसे ये बेकरारियां करार में बदलती हैं, ऐसे मेरे भाइयों, जिस भाई को, जिस मर्द औरत को अल्लाह मिल जाता है, वो इससे ज्यादा करार पा जाता है, चैन पा जाता है, सुकून पा जाता है। जिसको अल्लाह कहता है, अला चैलेंज है मेरा, अला सुनो, अला पहाड़ वालों तुम भी सुनो, अला मैदान वालों तुम भी सुनो, अला शहर देहाती तुम भी सुनो, काले गोरे अला 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 सुनो सुनो, जिन्नो इंस सुनो, काले गोरे सुनो, मर्द औरत सुनो, मालदार फकीर सुनो, खूबसूरत बदसूरत सुनो। क्या सुनो? क्या है? बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, सिर्फ अल्लाह की याद में चैन पाओगे। बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, बिज़िक्रिल्लाह, सिर्फ अल्लाह को पा लेने में तुम्हें दिल का इत्मीनान नसीब होगा। हाँ, मुझे बहुत से लोगों ने कहा हम जिक्र करते हैं फिर भी चैन नहीं आता। जिक्र जबान का फेल नहीं है, जबान उसके इजहार की जगह है। जिक्र कहते हैं याद को, और याद दिल का काम है, जबान उसका इजहार करती है। फलां याद आ रहा है,
فلاں کی یاد آ رہی ہے تو زبان نے اس کیفیت کا اظہار کیا ہے اور دل اس کیفیت میں مبتلا ہے. بے ذکر اللہ، جن کا دل اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتا ہے، اللہ انہیں سارے غموں سے بے غم کر کر انہیں چین و سکون نصیب فرما دیتا ہے. جو زبان سے ذکر کرتے ہیں انہیں بھی اللہ دیتا ہے، لیکن یہ جو وعدہ ہے، وعدہ بے ذکر اللہ، اللہ کی یاد میں. یاد دل کا کام ہے، زبان کا نہیں. جب گھر یاد آتا ہے تو کوئی بیٹھ کے کرتا ہے گھر ہیں. جب کسی کو ہے بیٹا یاد آتا ہے سفر میں تو وہ تسبیح نہیں پڑتا، بیٹا 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 بیٹا. ایک کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ زبان پہ اس کا اظہار ہوتا ہے. لیکن میرے بھائیو، اللہ کا نام زبان سے لینا بھی نفع سے خالی نہیں. سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض. جو آدمی ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ تو زمین آسمان کا درمیانی سارا خلا اس کے اجر سے بھر دیا جاتا ہے. اس کے الفاظ میں بھی اتنا کچھ ہے. یہ سبحان اللہ کہتے 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 جب دل میں اتر جاتا ہے اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتے کہتے سفر کی یہ دعوت دی، دھکے کھائے تو آہستہ 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 دل کے دریچے کھلتے ہیں اور اس میں اللہ کی محبت اترتی ہے. جب اللہ کو دل یاد کرنے لگتا ہے پھر یہ اس کیفیت کا حامل ہو جاتا ہے جسے اقبال مرحوم نے کہا تھا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. پھر ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء. میرا بندہ میری طلب میں آ، میں وعدہ کرتا ہوں جو میری طلب میں آئے گا میں اسے مل جاؤں گا، وہ مجھے پالے گا. تم روٹی کی طلب میں نکلو، تمہارے اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ دے یا نہ دے، لیکن تم اللہ کی طلب میں نکلو تو اللہ تعالیٰ کہتا میرا وعدہ ہے تو میری طلب میں آ، میں تجھے ملوں گا. بلکہ تو ایک بالشت آئے گا میں دو بالشت آؤں گا، تو ایک بالشت آئے گا میں ایک ہاتھ آؤں گا، تو ایک ہاتھ آئے گا میں دو ہاتھ آؤں گا. من اتانی یمشی اتیتہ ہرولا، تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا. تو میرے بھائیو اللہ کو پا لینا مقصد زندگی ہے، اللہ کو پا لینا مقصد زندگی ہے. اللہ مل کر کبھی کوئی ناکام نہ ہوا اور اللہ کو کھو کر کبھی کوئی کامیاب نہ ہوا. اللہ کو پانے کے بعد کبھی کوئی بے چین نہ ہوا اور اللہ کو کھو دینے کے بعد کبھی کسی نے چین نہ پایا. اللہ کو پانے والے سولیوں پہ لٹکے مسکراتے ہوئے لٹکے، آگ میں جل گئے مسکراتے ہوئے جل گئے. گوشت کنگھیوں کے لوہے کی کنگھیوں سے، ان کی بوٹیوں سے، ان کی ہڈیوں سے اتار دیا گیا اور وہ مسکراتے ہوئے سہتے چلے گئے. اور انہیں آروں سے چیرا گیا، انہوں نے اف نہ کی. ان کو ذبح کیا گیا، انہوں نے آہ نہ کی. وہ ہر حال میں وہ اطمینان، چین، سکون، کامیابیوں کے منزلیں طے کرتے چلے گئے. میرے بھائیو اس وقت کی سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ میں آپ اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزار رہے، اللہ کی طلب میں نہیں چل رہے، اللہ کی طرف جانے والی راہوں اس کو چھوڑا ہوا ہے. فیصلہ آباد سے میں چلا، میرا آنا تھا تو مری کی سڑک کو اختیار کرتے کرتے مغرب کی نماز میں پہنچ گیا. ہم سب اللہ کی طرف کے مسافر ہیں، ہم آخرت کے مسافر ہیں، آخرت کے راہی ہیں. یہ دنیا اللہ نے مسافر خانہ بنایا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے. اللہ کہتا ہے متاع الغرور دار الغرور، یہ مچھر کا پر بھی نہیں ہے. اللہ کا نبی کہتا ہے لا تساوی جناح بعوض، یہ مکڑی کے جالے کی طرح بے حیثیت ہے. بیت العنکبوت، یہ ریت کے پانی کی طرح ہے. کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، جس سے سڑک پر پانی نظر آتا ہے، وہ پانی آگے گیا وہ دور ہو گیا، وہ پانی آگے گیا وہ دور ہو گیا. پیاسا چلتا رہا، پانی نہ ملا، پیاسا تڑپ تڑپ کے مر گیا. یہ دنیا گزرگاہ تھی، میں نے منزل بنا لیا. یہ مسافر خانہ تھا، میں نے گھر بنا لیا. یہ امتحان کی جگہ تھی، میں نے لذتوں کی جگہ بنا لیا. تو ہماری سوچ بدل گئی. اللہ تعالیٰ، یہ کئی لوگ کہتے ہیں مسلمانوں پہ اتنی تنگی کیوں ہے، کافروں کو اتنی چھوٹ کیوں ہے. یہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا بھلا کرے، اس سوال کا جواب دے دلا کے قیامت تک آنے والی نسلوں کو بالکل تسلی کرا دی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ انک تقتر علی المؤمن، میرے مولا تو مومن پہ بڑی تنگی لاتا ہے، بڑی پریشانیاں لاتا ہے، یہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ ففتح لہ بابا من الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ کھولا.
کہا موسیٰ دیکھ تو صحیح ہے میں نے موسیٰ مسلمان مومن کے لیے کیا تیار کیا ہے. جب دیکھا جنت کو تجری من تحتها الانہار اور مساکن طیبہ اور جنتان ذوات افنان اور جنتان مدہامتان اور عینان تجریان اور عینان نضاختان اور من کل فاکہۃ زوجان اور فاکہۃ ونخل ورمان اور متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان اور متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان اور فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان اور ادھر فیہن خیرات حسان اوپر کأنہن الیاقوت والمرجان اور نیچے مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. یہ سورہ رحمان کو دیکھو اللہ نے کیسے جنت کو خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب جنت کو دیکھا کہ وعزتک وجلالک وعلو مکانک میرے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم تیرے جلال کی قسم تیری بلندی کی قسم اگر مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں پاؤں کٹے ہوئے ہوں اور ناک کے بل زمین پہ رگڑا کھا رہا ہو کوئی اس کو کھلانے والا نہ ہو پلانے والا نہ ہو پیشاب صاف کرنے والا نہ ہو اور وہ اس طرح تڑپ تڑپ کے اور اسی طرح وہ بے قراریوں میں اور مشکلات میں کوئی زندگی ہے ہاتھ بھی کٹے ہوں پاؤں بھی کٹے ہوں کوئی زندگی ہے ایک پل بھی مشکل. اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ لو کان اقتل یدین والرجلین ہاتھ بھی کٹے ہوں پاؤں بھی کٹے ہوں اور ناک کے بل مکبن علی وجہہ اور وہ مٹی میں اس کا منہ ملا ہوا ہو اور کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو اور انہی مشقتوں میں قیامت تک زندگی گزارے 50 سال نہیں 60 سال نہیں 100 سال نہیں موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے آج سے موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 3500 سال ہو چکے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قیامت تک ایسے زندگی گزارے اور مر کے یہاں چلا جائے جو میں نے دیکھا ہے تو میرے مولا لم یر شرن قط مجھے تیری عزت کی قسم اس نے کوئی غم نہیں دیکھا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ انک توسع علی الکافر یا اللہ تو کافر کو بڑی چھوٹ دیتا ہے بڑی ڈھیل دیتا ہے. ففتح له بابا من النار اللہ نے آگ کا دروازہ کھولا اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا انہا لظا نزاعتا للشوا بھڑکتی ہوئی آگ کھال کو کھینچنے والی آگ حمالۃ اور وہ کیا ہے جو انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ تہ بتیل بنی ہوئی آگ ستونوں میں پھنسی ہوئی آگ سلاسل و اغلالا و سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ زنجیریں اور بیڑیاں ہتھکڑیاں اور گلے کے توق اور ترمی بشرر قلقصر کانہ جمالات صفر ایک ایک انگارہ نہیں ایک ایک اس کی اڑنے والی چنگاری اتنی بڑی جیسے بڑے بڑے محل ہوں. میرے نبی سے جبریل نے کہا یا رسول اللہ دوزخ میں سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے اس میں سے جو آگ کا شرارہ نکلے گا ساری دنیا کو جلا کے ختم کر دے گا. صرف سوئی کے ناکے کے برابر ایک لوٹا پانی 7 سمندر میں ڈال دیا جائے دوزخ کے پانی کا ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈال دیا جائے 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے کھولنے لگ جائیں گے. اس میں جو لوہا پگھل رہا ہے جو سیسا پگھل رہا ہے وہ ایسے ڈالا جائے گا بڑے بڑے وہ پیالوں میں ڈالا جائے گا حوضوں میں ڈالا جائے گا بڑے بڑے وہ جگہوں میں ڈالا جائے گا. پھر لٹایا جائے گا جہنمی کو. گانا سننے والا وہ سارا کھولتا ہوا سیسا لوہا اس کے کان میں ڈالا جائے گا اس کے کانوں میں ادھر سے بھی ڈالا جائے گا. کان میں تیلی مارو نا تو درد ہوتا ہے ایک چھوٹا سا تیلا کان میں مارو تو درد ہوتا ہے. جس کے کانوں میں جہنم کی آگ کا پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے گا وہ کہاں جائے گا وہ کیا کرے گا گانا نہ سننا تھوڑی سی مشقت کا کام ہے. اپنے کانوں کو روک لینا اس لذت سے تھوڑی سی مشقت کا کام ہے اور سنتے سنتے مر جانا اتنے بڑے عذاب کا کام ہے اتنی بڑی ہلاکت کا کام ہے. پھر یہ تو جہنم کی آگ ہے. جنت میں جانے پر بھی اللہ کہے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے آج ان کو ہم جنت کا گانا سنائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وعزتک وجلالک وعلو مکانک میرے مولا مجھے تیری عزت جلال بلندی کی قسم لو ملکت دنیا کلہا
وعاش الدهر كله وكان مسيره هذا لم ير خيرا قط. میرے اللہ مجھے تیری عزت جلال بلندی کی قسم، کافر کو حکومت ملے ساری دنیا کی، زندگی ملے قیامت 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 تک کے دن کی، اور اس پوری زندگی میں نہ اس تکلیف دیکھے، نہ درد دیکھے، نہ دکھ دیکھے، لیکن مرنے کے بعد اس آگ میں چلا جائے تو میرے رب اس میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی. ابو بکر فرمایا کرتے تھے لا خیر فی خیر بعدہ النار ولا شر فی شر بعدہ الجنہ. وہ عیش کوئی عیش نہیں جس کے بعد جہنم میں جانا پڑے، اور دکھ کوئی دکھ نہیں ہے جس کے بعد جنت مل جائے. عامر خان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس کو کوئی دین کی بات نہیں کی، صرف محبت تھی. اب تک اس کے میسج آتے کہ میں زندگی میں کسی سے متاثر نہیں ہوا، تم پہلے آدمی ہو جس سے میں متاثر ہوں. میں نے کوئی جادو کیا، صرف محبت. لوگوں کو محبت دو، قریب ہوں. میں جب گیا بڑی مشکل سے، اللہ نے ملاقات کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، وہ مجھے نہیں جانتا تھا، میں اسے نہیں جانتا تھا، تو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا ملاقات کا. تو اللہ نے شاہد آفریدی کو بھیج دیا. شاہد آفریدی اس کی دوستی تھی، ہمارا جو کرکٹر ہے. میں نے اس سے فون پر کہا یار میری ملاقات تو کرا. اس نے ملاقات کروائی. تو اس نے مجھے کہا آدھا گھنٹہ ہے، آدھا گھنٹہ. جب میں پہنچا میکسیمم پونا گھنٹہ. میں ٹھیک. میں گیا تو وہ سہما ہوا چہرہ کہ بھئی مولانا آ گیا، پتہ نہیں کیا کہیں گے، بھئی یہ تو کیا کر رہا ہے، تو حرام کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، توبہ کر، ابھی تیرے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے. پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ ڈرا ہوا سہما ہوا تھا. تو میرا ایک دور کالج لائف تھا. میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی، اور میں 3 دن کے لیے میں اس دوست کو، اس کی نسلوں کو دعائیں دیتا ہوں جو مجھے زبردستی پکڑ کے لے گیا. نہ میرا تبلیغ سے کوئی تعلق، نہ واسطہ، نہ میں کوئی ان سے متاثر. ایک لڑکا تھا، بنگالی تھا، گشت کرتا تھا، لیکن میں اس سے ذرا متاثر نہیں ہوا. میرا دوست متاثر ہو گیا تھا، تو میں تو ان کے قریب سے نہیں گزرتا تھا. تو وہ اور میں اسکول میں اکٹھے آ رہے تھے، کالج میں اکٹھے آ رہے تھے. تو وہ متاثر ہوا، وہ 3 دن کے لیے جا رہا تھا، تو مجھے بتائے بغیر میرا ہاتھ پکڑ کے لے گیا. مجھے کام ہے، چلو میرے ساتھ. اور میں اس کو انکار نہیں کر سکتا تھا. یہ میرا اس کا تعلق، اب بھی اسی طرح بھائیوں جیسا تعلق. میں اس کا احسان ماں، مجھے زبردستی لے گیا. ہمارے پنجابی کی مثال ہے کبے نو لت لگی وہ سیدھا ہو گیا. وہ جو ہوتا ہے ہنچ بیک ہوتا ہے نا، اس کو کسی نے لات ماری تو سیدھا ہو گیا. مہربانی بھائی تیری لات سے میں سیدھا ہو گیا. تو مجھے تو وہ کبے والی لت پہ گئی. تو اللہ نے مجھے اس طرف لگا دیا. اور جب میری کالج لائف، میں نے کالج کا بہترین سنگر تھا، اسکول کا بہترین. یہ جنید جمشید کیا ہے جو اس زمانے میں یہ سارا کو اٹھایا میں نے سارا کیا ہے. تو اب وہ بیچارہ ایسے بیٹھا ہوا. تو میں نے اس سے بیٹھتے ہی فلموں کی باتیں شروع کر دی. اور تھوڑی دیر بعد کہ میں نے محسوس کیا کہ فرام 60 to 72 جو فلم انڈسٹری کو جتنا میں جانتا تھا اتنا وہ نہیں جانتا تھا. تو اس کے اوپر میرے علم کا روپ پڑ گیا. اس کی لائن کا علم تھا نا. تو حیران پریشان، یہ واز تو ہو نہیں رہا. تو کبھی دلیپ کمار کی باتیں شروع ہو گئیں، کبھی راج کپور کی شروع ہو گئیں، اور کبھی محبوب صاحب شروع ہو گئے، کبھی مدن موہن شروع ہو گئے. وہ آدھا گھنٹہ تو یوں ہی گزر گیا. اب میں جب بھی میچ کھیلتا تو میں جب جیتتا تو میں اس کو دیکھتا. کبھی کبھی اس کے فیملی بھی آتے ہیں. اب دیکھیے کوشش تو کر رہا ہوں میں جیتنے کی. اب جیتنے کے بعد اب جب میں اس سے ہاتھ ملا تھا تو میرا تو آدھے گھنٹے کے بعد میں نے کہا جی ہمارا تو ٹائم اوور کا نہیں، اٹھیں چلے ادھر چل کے بیٹھتے. میں کھانے کی ٹیبل پر تو وہاں جا کے بیٹھ گئے. پھر وہی باتیں شروع ہو گئی. جب اس کا سارا خوف دور ہو اور ریلیکس ہو، اس میں 1.25 گھنٹے سے 50 منٹ گزر گئے تھے. تو پھر میں نے کہا عامر بھائی آپ حج پہ آئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو اپنے نبی کا حج سناؤں. کہنے لگے ہاں جی ضرور سنائی. پھر میں 1.25 گھنٹہ بولتا رہا، اور وہ ایسے کر کے یہاں سے وہ یوں نہیں ہوا. 1.25 گھنٹہ ایسے بیٹھ کے یوں سنتا.
ہلا نہیں اپنی جگہ سے. لوگ محبت کے بھوکے ہیں, تم فتوے دینا شروع کر دیتے. 2 گھنٹے کی ملاقات کے بعد جب ہم نکلے تو نیچے تک چھوڑنے آیا عامر خان. حج کے بعد میں نے کہا ایک ملاقات اور ہو جائے گا, ضرور ہوگی. پھر اس کا میسج آیا کہ میں مدینے چلا گیا ہوں, معذرت چاہتا ہوں. میں نے کہا میں مدینے آ جاؤں گا, میں مدینے پہلے ہو آیا تھا حج سے پہلے. تو اس نے کہا کہ آپ 14 تاریخ کو آ جائیں, 4 سے 6 کا ٹائم میں نے آپ کے لیے رکھا ہے. تو میں, جنید اور ایک اور ساتھی ہم دوبارہ وہاں چلے. 4 بجے 4:15 ہم اس کے ساتھ ہماری سٹنگ شروع ہوئی. 4:15 سے 10:15 تک 6 گھنٹے مسلسل, اور اس کے ماتھے پہ ذرا نشان نہیں آیا کہ میں بور ہو رہا ہوں. اور اس کے بعد ہم اٹھے, اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں. محبت. پھر ایک امتحان پڑ گیا. میں اجتماع میں تھا رائمنڈ کے پچھلے سال. اس کا میسج آ گیا میری فلم تلاش آ رہی, اس کی کامیابی کی دعا کرو. اے چنگی بات. میں کہا اب کیا کروں, جواب دینا بھی ضروری, دعا بھی نہیں ہو سکتی, کیا کروں. تو جب وہ میسج آیا تو میرے سامنے کوئی 10-12 علماء بیٹھے تھے. میں نے کہا بھائی یہ میسج ہے, اس کا جواب. کہا جی یہ ہمارا فیلڈ نہیں, تمہارا ہے, تو ہی جواب دے. میں سارا دن سوچتا رہا, مجھے کوئی جواب سمجھ میں نہیں آیا کہ جان بھی بچ جائے, جواب بھی چلا جائے. پھر اگلا دن بھی گزر گیا, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں عصر کا وضو کر رہا تھا, ایک دم اللہ نے ایک مضمون دل میں ڈالا. تو میں نے فوراً بیٹھ کے اس کو میسج کیا کہ عامر بھائی, جو کریٹو ہوتا ہے نا ذہن, یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے. تخلیقی ذہن یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے, ہر ایک کو نہیں دیتا. اور یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے. اور میں نے تمہارے ساتھ جو وقت گزارا اس میں نے دیکھا کہ اللہ نے تمہیں تخلیقی ذہن دیا ہے, تم کریٹر ہو. اور جو لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ کامیابی ناکامی کی پرواہ نہیں کرتے, وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. آپ کا بھائی. تو فوراً اس کا میسج آیا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے اسے میسج کیا کہ میں طارق جمیل ہانگ کانگ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں, میں آپ کو فون کر سکتا ہوں. میں ہمیشہ اسے, اب بھی میرا فون پہ رابطہ, میں پہلے اسے میسج دیتا ہوں میں آپ کو فون کر سکتا ہوں. اگر اس کا جواب نہ آئے پھر میں نہیں کرتا ہوں. کبھی وہ خود کر لیتا ہے, کبھی وہ میسج دے دیتا ہے کال کر لیں. تو تھوڑی دیر بعد اس کا فون آ گیا کیونکہ میں اس وقت دلی میں ہوں, کانفرنس میں تھا. میں نے آپ کا میسج دیکھا تھا, میں اٹھ کے باہر آ گیا ہوں, ابھی آپ سے بات کر کے پھر میں جاؤں گا. تو اسے باتیں کرتے کرتے کہنے لگا آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہو گئی. میں کہا یا اللہ میں کوئی نہیں کی تھی تینوں. بھائیو محبتیں بانٹو, نفرتیں تو پہلے ہی بہت پھیل چکی.